کیا حضرت موسیٰ نے موت کے فرشتے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ ان کی آنکھ پھول دی تھی۔ یہ بہت بڑے بڑے عالم بیان کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئے نا، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جو بندوں کی روح قبض کرنے کا جن کا کام ہے، جن کی ڈیوٹی ہے، اللہ کے 4 مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام جو سور لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ جبریل علیہ السلام جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے تھے وحی لے کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے قرآن لے کر، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام رزق بانٹنا، اللہ کے حکم سے جو اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچانا، یہ بھی ان کی میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، بارش پر ان کو مسلط کیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، یعنی کہ موت کا فرشتہ، یہ کیا ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ لوگوں کی، انسانوں کی روح قبض کرنا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ عام بندہ ہو، یا وہ مسلم ہو، یا وہ غیر مسلم ہو، یا کوئی بھی ہے، اگر انسان ہے تو اس کی روح قبض کرنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے، جن کو ہم حضرت ملک الموت کہتے ہیں۔ پہلے دور میں حضرت ملک الموت لوگوں کے سامنے کبھی کبھار انسانی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے، تو یہ تو پھر بعد میں دعائیں کی ہیں انبیاء علیہ السلام نے کہ یہ اس طرح سے اس شکل و صورت میں نہ آیا کریں، خصوصی طور پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعائیں کی۔ تو بہرحال یہ پہلے انسانی شکل میں بھی کبھی کبھار آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ملک الموت ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کون؟ اللہ کے نبی، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر، عظیم پیغمبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کوئی نبی اتنا غصے والا نہیں تھا۔ اتنا غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ایسا غصہ تھا کہ ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے نا، 40 دن کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم نے کلمے پڑھائے تھے، یہ لوگ تو اللہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بھاری بھاری چٹان تھیں جس پر توریت لکھی ہوئی تھی وہ ان کے اوپر پھینک دی۔ اتنے غصے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی حضرت ملک الموت آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں اور چلو میرے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک تھپڑ مارا۔ تو چونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ والا ان کا پاور جب ایک دوسرا یعنی کہ دوسرا بھیس اختیار کر لیا تو اس کے بعد وہ اصلی طاقت اتنی دیر باقی نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی بھیس میں تھے، انسانی شکل میں تھے، تو ان کی آنکھ نکل کر، چونکہ وہ انسانیت والا قانون نافذ تھا ان کے اوپر اس ٹائم، آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ تو پہنچے بارگاہ خدا میں کہ اللہ کس کے پاس تو نے بھیج دیا، انہوں نے تو ہماری آنکھ ہی پھول دی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، بتانا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اے اسرائیل، جب بارگاہ انبیاء میں جایا کرو نا تو ادب سے جاؤ اور سلام پیش کرو اور ان سے اجازت مانگو کہ آپ چلنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس انداز میں آپ جاؤ، اس انداز میں آپ کو جانے کی نبیوں کے پاس اجازت نہیں ہے جس طرح سے آپ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دوبارہ سے آئے ہیں اور آ کر کہا کہ حضور، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں آیا ہوں، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، چلنا چاہیں تو چلیں، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کی مرضی پر کام کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے سامنے دمبا پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے ہاتھ رکھ دو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو کہا اس کے بعد پھر کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو کہا کہ نہیں، جب جانا ہی ہے دنیا سے تو پھر چلو، بس اللہ کے پاس مجھے لے کر چلو۔ تو یہ ادب سکھانے کے لیے یہ پورا مسئلہ تھا کہ حضرت ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، تاکہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے انہیں ادب میں آنا پڑے گا، کیونکہ نبیوں کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بڑا جو مقام رکھا ہے، مرتبہ مخلوقات میں رکھا ہے، وہ نبیوں کا رکھا ہے، اور فرشتے بھی نبی کے در پہ آیا کرتے تھے حاضری کے لیے۔ آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر
करोड़ों फरिश्ते सुबह करोड़ों शाम आते हैं, दुरूद व सलाम पेश करते हैं। तो इसलिए नबियों का मर्तबा मकाम बहुत बड़ा है, और उन सब में सबसे बड़ा मकाम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सोचें कल क़यामत के दिन जब हर इंसान अपने आमाल का मोहताज होगा, तो आपके लिए जन्नत में एक शानदार महल तैयार होगा, क्योंकि आपने अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया था। ये मस्जिद और मदरसा सदियों तक इबादत, कुरान, आज़ान और इल्म का मरकज़ बनेगा। वो हर सजदा, हर तिलावत, हर दुआ आपके लिए सदक़े जारिया बनेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। भाइयों और बहनों, क्या आप चाहते हैं जन्नत में अल्लाह आपके लिए घर बनाए? आपके पास बड़ा ही सुनहरा मौका है। हम मस्जिद और मदरसे के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं। ऑन रोड होने की वजह से ज़मीन की कीमत तकरीबन 2 करोड़ है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। बड़ी कम मुद्दत में हमें ये पैसा मालिक तक पहुंचाना है। मालिक तक कीमत न पहुंचने के सबब हमारा बयाना भी वापस हो सकता है। तो इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है कि आपको उस नबी का वास्ता जो हमारे लिए रातों में रो कर गए, ताइफ में पत्थर खा कर गए, कि आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें और 100, 200, 500, 1000 जितनी आपकी वसत हो उसके मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अब या तो आप इसको फ्रॉड कह दें या ये कह दें कि पैसा कमाने का कोई नया चक्कर है और वीडियो छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर खुदा के वास्ते आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, ताकि हम मस्जिद और मदरसे की जमीन खरीद कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। और खुदा की कसम, यही एक ऐसा सवाब है जो हमारे मरने के बाद कयामत तक हमें कब्र में मिलता रहेगा, और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में घर बना कर देगा।